بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ جس دن موضع وجود میں آیا اس دن سے ہی اس کو ایک فارم ہوتے ہی ایگزسٹینشل تھریٹس کا سامنا رہا، اور یہ بڑا جیسے کہتے ہیں الحاق شدہ ریاستیں اور اس کا ایک مینیج سسٹم بنایا گیا۔ کشمیر والا ایشو ہمیں اسی وقت ہی مل گیا ویری نیکسٹ، اور آج تک وہ ہمارے لیے ایک زخم کی طرح جو رشتہ رہتا ہے بنا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس خطے میں سب سے زیادہ ویل ٹرینڈ ہیں اور ویل مینیجڈ ہیں، جیسے وہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ واحد ملک ہے جس کی فارمیشن ہی اس طریقے سے، بلکہ آپ اس کی اگر صرف فوج کو تو سائڈ پہ کر دیں، اگر آپ اس کی عوام کی بات بھی کریں تو وہ بھی ذہنی طور پہ آپ کو کسی مطلب ان کے بھی مائنڈ سیٹ جنگجوانہ ہے، وہ بھی قومی لحاظ سے مطلب ایکسائٹیڈ ہیں، مطلب ان کے لیے جنگ فن ہے۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ڈرون آ رہے تھے تو یہ کوئی اور ملک ہوتا تو لوگ چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں، ڈرون مجھے نہ لگ جائے، مجھے نہ مار دے۔ اور ان لوگوں کے کام دیکھیں کہ یہ ان ڈرونوں کے نیچے جا کے بندوقوں سے لگے ہوئے تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ اس میں میزائل ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نکتہ نہیں نوٹ کیا کہ ان کو کیا پتا تھا کہ وہ ان کو ٹارگٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ مطلب موسٹلی تو اب ہم یوکرائن رشیا وار میں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرون جو ہے وہ اوپر فوجی کے اوپر جا کے وہ فوجی منتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اس طریقے سے، اور ہمارے اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ یہ ہماری سائیکی ہے۔ لیکن بہرحال ڈیفنس کے لحاظ سے یا جو بھی کہہ لیں ایز اے نیشن جو ہمارا گرون اپ جیسے ہم ہوئے ہیں، تو اس میں ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی دشمن لے کے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس میں گرون ہوئے ہیں، وہ انڈیا ہے۔ اور اس کی ہر دفعہ ہر لمحہ ان کی تیاریاں ان سے کہیں زیادہ ہیں اس معاملے کو لے کے، اور وہ پھر جب جب کوئی موقع آتا ہے تو وہ پھر نظر بھی آتی ہے، اور اس کی جو بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو پرفارمنس کہہ لیں یا وہ کہہ لیں، وہ پھر دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا کہ اس 4 گھنٹوں میں ہم نے اتنا بارود پھینک دیا جتنا 65 میں چلا، تو اس طریقے سے بڑی کلیئرٹی ہے اس معاملے کو لے کے۔ اور عاصم منیر صاحب نے جو کہا ہے ادھر کہ ایگزسٹینشل تھریٹ، آپ لوگوں نے ورڈ نہیں غور کیا شاید۔ ایگزسٹینشل تھریٹ کا مطلب یہ تھا کہ منصوبہ یہ جو اس ٹائم انڈیا کے ذہن میں پک رہا ہے کہ بلوچستان میں بی ایل اے اور ان ساری چیزوں کو بڑھایا جائے، ٹریگر کر کے ادھر سے طالبان کو ٹریگر کر کے ادھر سے کشمیر کے اندر اس طرح کا انریسٹ لا کے باقی ہم پیچھے سے اور جیسے کہتے ہیں نا سپورٹ کریں گے تو بس یہ تو سارا معاملہ ہی سیدھا ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب بیسیکلی انہوں نے دیا ہے کہ اگر ہمارے جیسے بقا کو مسئلہ ہوا تو پھر آدھی دنیا ہم ساتھ ہی لے کے ڈوبیں گے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ یہ کافی کنیکٹڈ وار ہوگی اور بہت زیادہ اس میں لوگ انوالو ہو جائیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی ویسے بھی اس ٹائم جتنی بھی وارز ہیں وہ ورلڈ وار کی فارم ہی بن رہی ہے، کیونکہ ہر وار کے پیچھے ایک ملک کے پیچھے دوسرا ملک کھڑا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد میرا نمبر ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے کسی حد تک، اور لیکن دیکھیں یہ باتیں سائڈ پہ، یہ تو ٹھیک ہے ہمارے جو ہماری پاک افواج کے دماغ میں یہ کلیئرٹی بالکل ہے کہ دشمن کو ذرا سا بھی موقع نہیں دینا یا بالکل بھی ایزی نہیں لینا۔ لیکن جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اس دفعہ ہر طرف سے حملہ کرے گا، ناٹ جسٹ فرام واٹرز، ناٹ جسٹ فرام ایئر، واٹر ایئر، ہر لحاظ سے۔ ایون آپ کی یہ جو طالبان، بی ایل اے اور دہشت گردی کے واقعات، دھماکے، اور یہ جو بلکہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بڑی سخت ترین جو سزائیں آج تک نہ ہوئی وہ اب ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی بھارت کو ایک میسج دینا ہے۔ وہ بھارت اس معاملے میں یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ پی ٹی آئی بیسیکلی تو بہت بڑا جب احتجاج کر رہی ہوگی یا پی ٹی آئی کی بہت بڑی موومنٹ کو لیڈ کرے گی یا کر رہی ہوگی، اور ساتھ بی ایل اے، ساتھ طالبان، ساتھ ہم، اور پھر ہم حملہ کر کے بہترین موقع ہوگا۔ دشمن تو ایسے موقع دیکھتے ہیں نا، پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایکچولی جو پی ٹی آئی کے ساتھ لینگویج ہو رہی ہے یوز، یا جو اس ٹائم کا جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے، وہ کئی لوگ اس طرح کے میں نے دیکھا سائنسدان آپ کے تجزیہ نگار بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کلوز کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے کو 9 مئی کو، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا کو اصل میں کلیئر میسج دیا جا رہا ہے کہ تم کسی بھول میں نہ رہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مولوی شولوی بھی جو ہے نا، ان کو بھی بالکل تیر کی طرح سیدھا کر کے جو ہے ہر طرح کا جو امپریشن ہے دشمن ڈھونڈ رہا ہے رفٹس، ایسی کمزور جگہیں معاشرے میں، ایسے ہمارے پرابلمس
جن کو ٹریگر کرے اور جنگ کی تباہ کاری کو بڑھائے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے میٹرز کو اتنا اسٹرکٹلی جیسے کہتے ہیں کلوز کیا گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ ججز کو بھی شاید کنونس کیا گیا ہوگا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے اور اس معاملے میں ذرا سیدھے ہو جائیں اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو ایک ماحول میں جو ہے ہارڈ اسٹیٹ کی جو وہ ٹون ہے وہ صرف اور صرف لگ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے, جبکہ وہ انڈیا کے لیے بھی ہے. اسامہ صاحب آپ کو یاد ہوگا جس دن بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اسی رات بلوچستان میں 32 مختلف جگہوں پہ یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں انہوں نے بلوچستان میں حملے کیے اور سارے حملے جو ہیں وہ پسپا کر دیے اور باقاعدہ بھرپور جواب دیا گیا. سوری, اب سوال یہ ہے کہ اسامہ صاحب اگر بھارت کی ایڈونچر کرتا ہے تو پاکستان پھر کہاں سے, کیونکہ اگر آپ پاکستان کا چارٹ دیکھیں تو کتنا بھرپور جواب ہوگا بھارت کے لیے, کتنا بڑا جو ہے اس کو ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھیں بات تو میرے ناظرین کے لیے بڑی معیوب ہے, لیکن مثال اس وقت ہمارے پاس ہے اسرائیل کی. جس طریقے سے اسرائیل اپنے ارد گرد کتنا بڑے ممالک ہیں, کتنے ملکوں سے اس نے سیم ٹائم پہ اتنے سے ملک نے جنگ چھیڑی ہے, تو اس کے جواب میں بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلیئرٹی تھی اور بڑا وہ سیریسلی جہاں جس کی طرف بھی رخ کیا اس نے بڑا سیریس رخ کیا ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہوگی یا جو جواب ہوگا وہ دیکھ لیں کہ یہ جب پاکستان انڈیا کا معاملہ ہوا ہے اسرائیل بھی ساتھ ہی ہارا ہے, اسرائیل بھی ہارا ہے کیونکہ وہی انگلی دے کے لایا تھا انڈیا کو چیک کرنے کہ چلو چلتے ہیں چیک کرتے ہیں ہم ہیں نا مطلب کائنڈ آف. تو اب دیکھیں کہ انڈیا ہی نہیں ہارا تھا, اسرائیل بھی ہارا تھا. تو اگلا جو جواب ہوگا پاکستان کا وہ زیادہ اسٹرکٹ اور زیادہ تباہ کن ہوگا, اتنا زیادہ تباہ کن ہوگا, اور ان کا اٹیک بھی کوئی کم نہیں ہوگا جو اب ہوگا. دونوں سائڈز پہ ایک بہت بڑے اٹیکس کی وہ ہے. اور اب وہ ظاہری بات ہے, آپ کو پتا ہے پرانے دور میں ہم لوگ اور طرح سے تھے, اس ٹائم تو آپ دیکھیں دنیا کی وہ جنگیں کامیاب ہو رہی ہیں جن کی ایئر فورس انوالو ہے. اب دیکھیں امریکہ نے B-2 بمبر بھیج کے یمن کا کیا, ایران پہ اٹیک کروایا, اسرائیل نے ایئر فورس کو یوز کیا. اچھا اسی طریقے سے شام میں بھی وہ یہی کر رہے ہیں, یوکرائن رشیا میں بھی ڈرون اور وہ سب ہی جب بھی گیا یا مارا گیا تو کوئی کام ہوا ہے. اب ہمارے ہاں بھی جو جنگ ہوئی اس میں ایئر فورس کا ہی زیادہ آپ نے مار کا نام دیکھا ہوگا یا چیزیں کی ہوں گی, اور ایئر فورس نے ہی اس کو بہت زبردست طریقے سے جیسے کہتے ہیں کاؤنٹر کیا. اور جیسے اب ان کو اب جہاز مل رہے ہیں ہمارے, حالانکہ ہمارے تو میرا خیال ہے زیادہ جہاز انہوں نے ہوا میں کر لیے ہوں گے کہ بھئی ایئر بیس پہ لگے ہمارے جہاز تباہ ہوں. ہم ہیں بھی پورے سورے اور چلتے بھی ادھار پہ ہیں, تو ہمیں تو چیزوں کی زیادہ کیئر ہوتی ہے, تو ہمارے تو ساری فضا میں ہوں گے تقریباً. تو انہوں نے جو مارے تو وہ اب ان کو یاد آ رہا ہے اس لیے کہ جہاز مارے. تو اس لیے یہ جو بھی وہ اب اٹیک پلان کریں گے ایک تو وہ بہت بڑا ہوگا اگر وہ پاکستان اٹیک برداشت کر گیا جو پہلا وہ کریں گے. اور اس میں بھی چانس یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کرنے والے ہیں, 5 منٹ پہلے پتہ چل گیا کہ وہ کرنے والے ہیں, صرف 5 منٹ پہلے, تو پاکستان بہت بڑا اٹیک کرے گا جو کہ اس پوری صدی کو اپنی لپیٹ میں لے گا. کس کو, یہ ورڈ لکھ لیں, پاکستان جو اٹیک کرے گا وہ پوری صدی کو اپنی لپیٹ میں لے گا. وہ کیونکہ یہ وہی وقت میں آپ چل رہے ہیں جو وقت آپ کا جو گرہن لگ رہا ہے نا 7 ستمبر کا, وہ گرہن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہیومینٹیرین کرائسس کو لا رہا ہے. یہ گرہن 71 میں بھی لگا تھا. یہ گرہن کی جو ہسٹری ہے وہ علیحدہ سے اس پہ کریں گے پروگرام, کہ یہ گرہن عام نہیں ہے, اور اس گرہن کے اندر ہیومینٹیرین کرائسس آف غزہ, پاکستان, انڈیا, ایران, افغانستان, جیسے انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے اس کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یہ جنگ یا کوئی مذاق ہوا تو ایک بہت بڑی آبادی اس کی لپیٹ میں بھی آئے گی, اور اس جواب کو, اس جیسے کہتے ہیں اٹیک کو, اس کو کرنے والے بھی اور بھگتنے والے بھی اور سب بھی یاد رکھیں گے, بھول کوئی نہیں سکے گا, یہ اتنا بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ستاروں میں بھی نظر آ رہا ہے, اور وہ حالات کا اگر آپ تجزیہ نگار کے طور پہ کہیں تو تب بھی پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے. پاکستان زیادہ لمبی جنگ تو کر ہی نہیں سکتا, وہ تو یہی کہے گا کہ بس چلو ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ صحیح جیسے ہم نے 4 گھنٹے میں ہی سارا جو کر سکتے تھے کیا تھا, من کو اب بھی یہی ہوگا کہ ہم زیادہ میرا خیال ہے 4 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے کو چنیں گے.